السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ جناب صدر، GCTF گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے قابل احترام اساتذہ کرام اور ہم کلاس بہنوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام میں بھائی چارہ۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، مومن اور مسلمان کی جو پہچان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وہ پہچان، وہ علامہ، وہ نشانی یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہوتا ہے، اور جس قوم کے لوگ اپنی پہچان کھو دیں وہ ترقی نہیں کیا کرتے۔ مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ جہاں بھی ہوگا، ایک مسلمان اگر پاکستان میں اور دوسرا ساؤتھ افریقہ میں، پر ان دونوں کا تعلق سب سے گہرا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم یہ علامت کھو بیٹھے ہیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے دنیا کے ہر کونے پر ایک مسلمان ہو اور دوسرے کونے پر دوسرا مسلمان ہو تو دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ یہ گھر تمہارا اور یہ گھر میرا ہے، تو تم میرے دشمن، میں تمہاری دشمن۔ میری پیاری بہنوں، جو قوم اپنی تہذیب اور علامت کھو بیٹھے وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اس قوم پر ترقی کی توقع کرنا فضول ہے۔ قوم وہ ترقی کرتی ہے جو ایک دوسرے سے لین دین کرنے والی ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ملک پاکستان تو بڑے دور کی بات ہے، اگر اس شہر میں اسلامی بھائی چارہ قائم کر لیں تو ہمارے بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن افسوس کہ پوری دنیا میں اسلامی بھائی چارہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا پسند نہیں کیا جاتا۔ ہم تو ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، عداوت اور نفرت نکال کر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب کو نعرہ تو لگانا آتا ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو نعرہ ہر کوئی لگا لیتا ہے، لیکن اس نعرے پر پورا کوئی اترتا ہے۔ زبان سے بھائی بھائی کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن میری بہنوں، اخوت و رواداری پیدا کرنا، اپنے سینے سے نفرت، بغض اور عداوت نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم آپس میں اتنی دیر تک اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے دلوں سے نفرت نہیں ختم کرتے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر تم میں دو بندے آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کروا دیا کرو، لیکن آج استغفر اللہ، اگر دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ کیا تمہارا اسلام تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ کیا تم اتنے ہی خود غرض ہو گئے ہو کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے بجائے ویڈیوز بنا کر ان کا تماشا بنایا جائے؟ فرمایا، ڈر جاؤ اپنے رب سے، اپنے دلوں کو نفرت، حسد اور بغض، عداوت سے پاک کر لو تاکہ تم رب کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ میری پیاری عزیزہ، میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی مثال ایسے ہے، مثل الجسد، جیسے بندے کا پورا جسم ہوتا ہے،
کجسم الواحد کنفس الواحد، فرمایا بندے کا پورا جسم بندے کی 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں میں سے اگر کسی ایک انگلی پر تکلیف ہو رہی ہو یا چوٹ ایک انگلی پر ہو لیکن درد پورے جسم میں ہوتا ہے، انسان کا پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کی مثال بھی اس جسم کی طرح ہے۔ ایک مسلمان دکھ میں ہو تو پوری امت کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو پوری امت کے مسلمانوں کی غیرت جاگ جانی چاہیے۔ ایک جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے تو دوسری جگہ مسلمانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میری عزیزہ، کشمیر میں رہنے والا مسلمان ہر روز لاشیں دیکھے اور پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہر روز کنجریاں دیکھے، یہ بات مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس طرح کے مسلمان ڈوب کے مر جائیں تاکہ وہ مسلمان نہ کہلوائے جائے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ محبت اور اخوت اس چیز کا نام ہے کہ ایک مسلمان کو دکھ آئے، ایک مسلمان کی بیٹی کے سر سے چادر اترے تو پوری امت مسلمہ میں ہلچل مچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخوت اور بھائی چارے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔